قطر میں مقیم پاکستانی ممتاز شیری دوحہ لکھتی ہیں کہ آج سے تقریباً 20 سال قبل انورادھا اپنے شوہر اور ایک بچی کے ساتھ ہندوستان سے قطر روزگار کے سلسلے میں منتقل ہوئی تھی۔ شوہر معمولی مکینک تھا۔ گھر کا نظام چلانے کے لیے انورادھا نے بھی قریبی کلینک میں بطور نرس ملازمت کر لی۔ ذاتی طور پر میری انورادھا سے کوئی دوستی نہیں تھی۔ کبھی اپنی یا بچوں کی بیماری کے سلسلے میں کلینک جانا ہوتا تو ملاقات ہو جاتی۔ اس گفتگو سے ہی مجھے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ اسلام سے بہت متاثر ہے۔ جلد ہی سننے میں آیا کہ انورادھا اپنی دونوں بچیوں اور شوہر کے ساتھ مسلمان ہو گئی ہیں۔ ممتاز شیری مزید لکھتی ہیں کہ میرے میاں بتاتے تھے کہ اس کا شوہر بہت پابندی سے 5 وقت کی نماز ادا کرنے کے لیے باقاعدگی سے مسجد آتا ہے۔ انورادھا کا مسلم نام ختیجہ اور اس کے شوہر پرکاش کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ انورادھا کے مسلمان ہونے کے بارے میں جان کر میں نے ان کو اپنے گھر کھانے پر بلایا تو اس سے پوچھا کہ تمہارے مسلمان ہونے کی خبر سن کر تمہارے شوہر کے گھر والوں کا کیا رد عمل ہے؟ تو اس نے بتایا کہ دونوں طرف کے لوگوں نے ہم سے قطع تعلق کر لیا ہے۔ میری ساس کہتی ہیں کہ میں نے اس کے بیٹے پر جادو کر دیا ہے، وہ سب ہم سے ناراض ہیں، لیکن وہ ہمارے ماں باپ ہیں، اسلام ان کی تعظیم اور خدمت کا حکم دیتا ہے۔ ہم ہندوستان جائیں گے تو انہیں منائیں گے، ہماری دعا ہے کہ وہ سب بھی کلمہ پڑھ لیں اور جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ پھر جب وہ ہندوستان گئے تو دونوں کے گھر والوں نے نہایت سختی کا معاملہ کیا، چنانچہ یہ لوگ واپس آ گئے۔ دن اپنی پوری رفتار سے گزرتے رہے۔ یہ سن 2016 کے رمضان کریم کا ذکر ہے کہ مجھے اچانک ایمرجنسی پاکستان جانا پڑا۔ 25 دن پاکستان میں گزار کر میں واپس آئی تو پہلی خبر یہ سننے کو ملی کہ عبداللہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ سن کر مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔ مزید پتہ چلا کہ عبداللہ کا انتقال بھی ہندوستان میں ہی ہوا ہے اور ختیجہ بھی ادھر ہی ہیں۔ اب مجھے جو فکر تھی وہ یہ کہ ختیجہ اور عبداللہ دونوں کے گھر والے کٹر قسم کے ہندو تھے۔ معلوم نہیں انہوں نے میت کو دفنایا ہوگا یا نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ عبداللہ کی میت کو جلا دیا گیا ہو۔ ختیجہ کے ساتھ وہاں کیا بیت رہی ہوگی۔ میں نے ختیجہ کا سیل فون نمبر لینے کی بہت کوشش کی لیکن کہیں سے نہیں مل سکا۔ دل میں بے چینی تھی کہ اب وہ شوہر کے بغیر واپس بھی آئے گی یا نہیں۔ جب میں ادھر ادھر سے پوچھا تو کسی نے بتایا کہ ختیجہ واپس آ گئی ہیں۔ میری بےتابی بڑھ گئی اور اسی رات میں اس سے ملنے پہنچ گئی۔ میں نے اس کو اس حال میں دیکھا کہ دبلی سوکھ کر کانٹا ہو رہی تھی، بے حد ساونی ہو چکی تھی، سب رنگ روپ ختم ہو چکا تھا۔ وہ میرے گلے لگ کر بے حد روئی۔ میں اس کو چپ کرانے کی کوشش میں خود بھی روتی چلی گئی۔ بمشکل میں نے اس کو خاموش کرا کے اس کا ہاتھ تھام کر اسے تسلی دینے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا کہ ختیجہ یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور بتانا شروع کیا کہ عبداللہ تقریباً 1 ماہ سے چپ چاپ رہنے لگا تھا۔ ہم ماں بیٹی لاؤنج میں ٹی وی دیکھتے تو وہ کمرے میں جا کر بیان سننے لگتا۔ قبول اسلام کے بعد وہ رات کو تہجد کا اہتمام کرنے لگا تھا، لیکن اب اس میں بہت کثرت آ چکی تھی۔ ایک دن اس نے ہم سے بولا کہ میں ہندوستان میں گھر کے قریب والے قبرستان کے لیے کچھ روپے بھیجنا چاہتا ہوں، وہ ابھی نیا بن رہا ہے، ہمارے دفن کا بھی ادھر ہی انتظام ہو جائے گا۔ ہم اس کی بات سن کر ناراض ہوئے کہ ایسا مت بولو۔ پھر کچھ دن بعد بولا کہ ہم اپنے ماں باپ سے ملنے جانا چاہتے ہیں، ماں باپ کافر بھی ہوں تو اس کا ادب واجب ہے، میں ان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ بچوں کا اسکول کھلا ہوا تھا، میں نے کہا ٹھیک ہے تم چلے جاؤ، رمضان کریم کے آخر میں جب اسکول بند ہوگا تو ہم آ جائیں گے۔ رمضان مبارک شروع ہو چکا تھا۔ دوسرے روزے کو وہ ہندوستان روانہ ہو گیا۔ 7ویں روزے کو ہمیں کسی نے فون کر کے بتایا کہ عبداللہ ہسپتال میں داخل ہے، اس کو پیٹ کا کینسر ہے اور وہ بھی بالکل آخری اسٹیج پر ہے۔ میں دونوں بچیوں کو لے کر ہندوستان چلی گئی۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ ہندوستان آنے کے بعد عبداللہ کو پیٹ میں درد کی شکایت ہوئی۔ پہلے تو معمولی سمجھ کر نظر انداز کیا گیا، لیکن جب تکلیف بڑھی تو ٹیسٹ وغیرہ ہوا جس سے پتہ چلا پیٹ کا کینسر ہے۔ عبداللہ کے ماں باپ مجھ کو بہت برا بھلا کہتے اور بولتے کہ تم نے ہمارے بیٹے کو نہ جانے کیا کچھ کر دیا ہے جس کی وجہ سے یہ بیمار ہو چکا ہے۔ میرے ماں باپ کا رویہ بھی اچھا نہیں تھا۔ سب ہمیں بولتے کہ تم اپنے پرانے مذہب پر آ جاؤ، معاذ اللہ بھگوان سب کچھ ٹھیک کر دے گا، تم نے بھگوان کو ناراض کیا ہے اسی لیے اس مصیبت میں گرفتار ہوئے ہو۔ لیکن عبداللہ ان لوگوں کی ہر بات کو سختی سے رد کر دیتا اور انہیں بتاتا کہ دکھ بیماری شفا سب اسی ایک اللہ کریم کے ہاتھ میں ہے، وہی ہمیں بیمار کرتا ہے اور وہی شفا دیتا ہے، اس کی مرضی اور علم کے بغیر درخت سے ایک پتا بھی نہیں گرتا۔ عبداللہ نے انتقال سے 3 دن پہلے ہم سے پوچھا کہ رمضان کریم کی 27ویں شب کب ہے۔ میں نے بولا کہ جمعہ کو ہے۔ وہ بولا اچھا جمعہ کو تو ہم نہائیں گے۔ اس دوران عبداللہ کو طبیعت کی زیادہ خرابی کے باعث ICU میں داخل کر دیا گیا۔ جب درد زیادہ ہوتا تو اس پر بے ہوشی طاری ہو جاتی، لیکن اس حال میں بھی وہ اپنی نمازیں لیٹے لیٹے ہی اشاروں سے پوری پڑھا کرتے تھے۔ جمعرات 26ویں رمضان مبارک کو مغرب کی اذان سے پہلے ہم ہسپتال گئے۔ روزہ ہم نے ہسپتال میں ہی کھولا۔
اس کو اس سال کے روزوں کی قضا ہو جانے کا بہت دکھ تھا۔ عبداللہ نے مجھ سے کہا کہ میرے روزوں کا فدیہ ضرور ادا کر دینا۔ پھر وہ مجھ سے بولا کہ مجھ کو اٹھا کر وضو کرا دو، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ اگر میں نماز کے دوران میں سو جاؤں تو مجھ کو جگا دینا تاکہ نماز پوری کر لوں۔ اپنا اور بچوں کا خیال رکھنا، اسلام کسی قیمت پر بھی نہیں چھوڑنا۔ یہ کہہ کر انہوں نے نماز کی نیت باندھ لی۔ ابھی سورۃ فاتحہ ہی پڑھی تھی کہ غشی آ گئی۔ میں نے ہلایا تو پھر نیت کی پڑھتے پڑھتے ہی چہرہ پرسکون ہو گیا اور مجھ کو لگا کہ پھر سو گئے ہیں۔ میں نے انہیں ہلایا تو کوئی جواب نہیں آیا۔ ہم نے بھاگ کر ڈاکٹر کو بلایا، اس نے آ کر چیک کیا اور انتقال کی خبر دے دی۔ یہ خبر سنتے ہی مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ عبداللہ کے گھر والے آ کر میت کو لے گئے۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہندو تھا، لہٰذا ہم اس کی چتا تیار کریں گے اور اس کو جلایا جائے گا۔ میں نے رو رو کر کہا کہ یہ مسلمان ہے، لیکن سسرال والے اور میرا بھائی سب نے مل کر مجھ پر بہت تشدد کیا اور میری دونوں بیٹیوں سمیت مجھے کمرے میں بند کر کے تالا لگا دیا۔ ہم صرف اللہ کریم سے مدد مانگ رہے تھے کہ اچانک میری بیٹی نے مجھے موبائل دیا کہ یہ میرے پاس رہ گیا تھا۔ ہمارے ذہن میں خیال آیا کہ ہم کسی کو مدد کے لیے بلاتے ہیں۔ ہم نے قریبی مسجد کے امام صاحب، جن کا نمبر مجھ کو یاد تھا، ان کو فون کیا اور سارا واقعہ بتا کر ان سے مدد چاہی۔ وہ کہنے لگے کہ بیٹی ہم سب تیار بیٹھے ہیں، لیکن اگر ہم ایسے آ گئے تو ہندو مسلم فساد ہو جائے گا۔ میں تم کو ایک نمبر دیتا ہوں، یہ پولیس کے DSP کا نمبر ہے، تم فون کر کے ان کو ساری صورتحال بتاؤ اور اگر آنے کے لیے بولو اور گھر آنے کے لیے بولو، پھر پیچھے ہم سب بھی آ جائیں گے۔ میں نے اس نمبر پر فون کیا اور سب کچھ بتایا۔ کچھ ہی لمحوں میں پولیس گھر آ گئی۔ اس وقت تک عبداللہ کی چتا کو جلانے کے لیے ساری تیاری مکمل ہو چکی تھی۔ پولیس نے مجھے کمرے سے باہر نکالا۔ اس وقت تک امام صاحب بھی مسلم لڑکوں کے ساتھ پہنچ گئے۔ ہم نے امام صاحب کو اشارہ کیا اور انہوں نے مسلم لڑکوں کے ساتھ میت کو اٹھا لیا اور تیزی سے لے کر مسجد کی طرف روانہ ہو گئے۔ انہوں نے جلدی سے غسل اور کفن دے کر نماز جنازہ پڑھائی اور قریبی قبرستان میں تدفین کر دی، کیونکہ پولیس وہیں موجود تھی۔ پولیس کے ڈر سے اس کے گھر والے بھی کچھ نہ بولے، لیکن پولیس کے جاتے ہی ختیجہ کے سسرال والوں نے ظلم کی انتہا کر دی۔ اس کو مارا پیٹا اور 3 دن تک کمرے میں بند رکھا۔ ختیجہ کے پاس ریٹرن ٹکٹ اور پاسپورٹ موجود تھا۔ اس نے اپنی اور بچیوں کی سیٹ کنفرم کرائی اور واپس قطر آ گئی۔ عبداللہ کے بھائیوں نے اس کو اس شرط پر جانے دیا کہ عبداللہ کے جو بھی روپے پیسے اور اس کے پاس سونا تھا ہندوستان میں ہی چھوڑ کر جانا ہوگا۔ میں سب کچھ چھوڑ کر آ گئی، لیکن پھر بھی مجھے خوشی تھی کہ میری اصل دولت، میرا ایمان سلامت ہے۔ آج پردیس میں ایمان کی دولت نے ختیجہ کو ماں کی طرح اپنی باہوں میں سمیٹ لیا ہے۔ اس کی 2 بچیاں، ایک میٹرک اور دوسری انٹر کر رہی ہیں۔ ختیجہ کی آرزو یہ ہے کہ اس کی بیٹیوں کی اچھے مسلمان گھرانوں میں شادیاں ہو جائیں تاکہ اس کو پردیس میں محرم کا ساتھ مل جائے۔ برستی آنکھوں کے ساتھ یہ کہہ کر ختیجہ نے اپنی بات ختم کی کہ اے رب العالمین، عبداللہ تیری امانت تھا، تو نے اسے واپس لے لیا، مجھے کوئی گلہ نہیں، میں تیری رضا میں راضی ہوں۔ ایمان پر ہمارے قدم جمائے رکھنا، میرے عبداللہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا۔ دوستو، اسلام ایک سچا مذہب ہے کہ جو بھی اسے قبول کر لیتا ہے تو پھر وہ موت کو تو اپنے سینے سے لگا سکتا ہے، لیکن اسلام کے دامن کو کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا، اور جس نے اسلام کا دامن نہ چھوڑا وہی تو کامیاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، بے شک۔